الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صدق رسوله نبينا الكريم بشأن المسيح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام صاحبین سے کائنات سے صلوات تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نعمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر کروڑوں درود و سلام ہو. ایک مرتبہ دل کے گہراؤں سے دل پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں میرے خواجہ بلایا کرتے ہیں. یہ لوگ خدا چاہے قسمت کے سکندر ہے جو سرکار کی محفل سجایا کرتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں شاہان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خادمان ولی نواز, خاص طور سے ہمارے بزرگ فہیم صاحب حضرت شیخ فہیم صاحب جمعہ اور ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے. اور نصاب صاحب کا میں مشکور ہوں, کسی صاحب کو اور دیگر ان کے لیے تمام انجمن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو موقع عنایت فرمایا. دراصل ماہ میلاد میں عطائے رسول کی بارگاہ میں ذکر کرنا یہ بہت بڑی شان کی بات ہے, اس لیے کہ آج رسول کا ذکر ہو رہا ہے عطائے رسول کی بارگاہ میں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے چشتیوں اپنے مقدر پہ قربان ہو کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہند سے مجھے خوشبو آتی ہے. خوشبو سے مراد کیا ہے؟ یہ آستانہ غریب نواز ہے. یہ غریب نواز ہندوستان جو ہے میرے غریب نواز کی جاگیر ہے. اس جاگیر کو دینے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. رسول کائنات رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی اولیاء آئے, کئی قطب آئے, کئی غوث آئے, کئی ابدال آئے. یہ نعمت ہندوستان کی ولایت کو ایسی شخصیت کو دینا تھا. آقا انتظار کر رہے تھے. یہ بہت بڑی طاقت سنبھالنا ہے, بہت بڑا وزن سنبھالنا ہے, عام آدمی کی بس کی بات نہیں. معین الدین کا انتظار سرکار مدینہ کر رہے تھے. جب مدینہ رسول اللہ کی بارگاہ میں میرے غریب نواز پہنچتے ہیں تو ہندوستان کی ولایت, ہندوستان کی جو ہے جاگیر مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی. مہمان ہے, میزبان غریب نواز ہے, میزبان غریب نواز ہے. اپنے چشتیوں, ہندوستان کا ہر مسلمان چشتی ہے, ہندوستان کا ہر مسلمان چشتی ہے. اس لیے کہ یہ چشتیہ فیضان کے بغیر کوئی قادری نہیں ہو سکتا, کوئی مداری نہیں ہو سکتا, کوئی جو ہے نقشبند نہیں ہو سکتا, کوئی سہرورد نہیں ہو سکتا جب تک کہ غلام خواجہ غریب نواز اس کے دامن میں نہ ہو. آپ کو بتاؤں, خواجہ خواجگان فخر ہندوستان میں آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اس لیے کہ میلاد کی بات ہے, وقت بہت کم ہے. میں کم وقت میں آقا سرکار یوسفین شریفین حیدرآباد میں درگاہ یوسفین میں ہر جمعرات کو بیان کرتا تھا. آج جمعرات ہے, اس جمعرات کو میں نے کہا ارادے روز بنتے ہیں, ٹوٹ جایا کرتے ہیں, اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلایا کرتے ہیں. تو میں نے وہ جمعرات کو کہا یہ جمعرات تجھے باغ غریب نواز میں موجود رہا. یہ کیا ارادے روز بنتے ہیں, ٹوٹ جایا کرتے ہیں, اجمیر وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلایا کرتے ہیں. میں سرکار یوسفین کے بارگاہ میں کہا اور یہ جمعرات تو یہاں آ گیا. یہ گرم کی بات. آپ کو بتاؤں جب میں مدینہ پاک گیا تو مدینہ پاک جب بھی جاتا ہوں تو ذرا میں گھومتا ہی رہتا ہوں. تو وہاں جب گھوم رہا تھا تو ہر دیوار پہ مجھے غریب نواز نظر آ رہے. یہاں
सुल्तानुल हिंद ऐसी शख्सियत का नाम है। इंदल वली अताए रसूल नहीं, ये नायब मुस्तफा है, ये नायब मुस्तफा है मेरे आका गरीब नवाज, ये नायब मुस्तफा है। आपको बताओ गरीब नवाज अगर हिंदुस्तान में आए तो आए नहीं है, ये भेजे गए हैं। कहां से भेजे गए हैं? मदीने से भेजे गए हैं, मदीने से भेजे गए हैं। आपको बताओ, आप इसाक साहब के पास कोई वजन, हमारे फहीम साहब कुछ सामान भेजे, इसाक साहब को देके आओ, तो वजन चीज थी। एक बच्चा आया, कहा नहीं हट जाओ। एक और अभी आया, तुम नहीं ले जा सकते। एक और आया, तुम नहीं ले जा सकते। उसके बाद एक ताकतवर आया, वजन उठाने के काबिल था, हाँ ये थैला इसाक साहब को दे आओ। तो मैंने पूछा फहीम साहब इतने सारे लोग हैं, इतना को नहीं किया, इनको क्यों किए? तो उन्होंने कहा आप रहमानी साहब आप जानते नहीं, ये बहुत वजनदार चीज थी, इसाक साहब के घर तक पहुंचाना है। तो कहा एक वजनदार चीज के लिए, एक वजनदार चीज के लिए ताकतवर आदमी की जरूरत थी। इसी तरह रसूलुल्लाह की बारगाह में गरीब नवाज जाने से पहले कई अब्दाल आए, कई गौस आए, कई कुतुब आए, कई अहले इल्म आए, कई करामत वाले आए, कोई मदार आए, सब कुछ आए। हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना था, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना था। कोई आम वली की नहीं, एक ताकतवर वली की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान खाजा गरीब नवाज के जरिए गरीब नवाज तक नहीं, कुतुबुद्दीन को भी नेमत पहुंचना था, फरीदुद्दीन को भी नेमत पहुंचना था, निजामुद्दीन को भी नेमत पहुंचना था, नसीरुद्दीन को भी नेमत पहुंचना था, बंदा नवाज को भी नेमत पहुंचना था, सरकार यूसुफैन को भी नेमत पहुंचना था। ये नेमत पहुंचने के लिए ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिसे कहते हैं गरीब नवाज। तो गरीब नवाज को नेमत दी गई। तो बुजुर्ग दोस्तों, कुछ नसीब हजरात हैं जो आस्ताने गरीब नवाज में आप और हम हैं। मेरे गले में भी चिश्तिया पट्टा है, ये चिश्तिया पट्टा क़यामत तक सलामत रहे। तो आइए अब मेरा पाक की 2-3 बातें करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है? गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज फरमाते हैं, कोई शख्स जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, आका फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के दिल की गहराइयों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ना क्या ना कैसे मिल के कह दिए, क्या कह दे? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह दे तो जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी अल्फाज को अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मिल है। आइए अकीदा दुरुस्त करें। अभी खवाल पढ़ रहे थे कि कर्म कर दीजिए। अरे कर्म करने के लिए जबान खोलने की जरूरत है, यहाँ पे क्या मांगने की जरूरत है कि कौन सा दरबार है? अरे मामूली एटीएम कार्ड जिम में रहा तो 1 लाख रुपए पड़े हुए जहां चाहे निकाल कर तो बोले दिमाग में बैठा हुआ था। एक एटीएम पे भरोसा है, पैसों पे भरोसा है। अरे ये वो दरबार है, यहाँ से खाली गुजरना इंसान को जो नूरानी बना देता है। यकीन की मंजिल जितना पुख्ता रहेगी, नेटवर्क जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी बात होगी। तो अकीदा दुरुस्त करें। आइए रसूलुल्लाह की बारगाह में मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों से अकीदा ले, सहाबा के नूरानी बच्चों से अकीदा दुरुस्त होगा तो फैजान गरीब नवाज का मिलेगा। अजमेर में रहो फैजान मिलेगा, हैदराबाद में रहो फैजान मिलेगा, कलकत्ता में रहो फैजान मिलेगा। क्यों? अताए रसूल है, जहां जहां रसूल है वहां वहां गरीब नवाज है। मदीने की गली है, मदीने की गली है, जिस तरह ये झाड़ है इसी तरह मदीने में एक दरख्त है। एक दरख्त है, वो दरख्त खजूर का है, खजूर का दरख्त है, आधा अंदर है आधा बाहर है। बड़ी मजे की बात है, काम की बात है, सुनिए। आधा अंदर है आधा बाहर है। सहाबी रसूल का झाड़ है, सहाबी रसूल के घर में है। तो बच्चे, खजूर बड़े मीठे थे, खजूर बड़े बड़े थे, खजूर थे, अंबर का झाड़ था, बहुत बेहतरीन मीठे खजूर थे। तो बच्चे क्या करते? पत्थर मारते। तो पत्थर कभी अंदर चले जाता तो सहाबी दौड़ते बाहर आते, कौन? बच्चे भागते, फिर बच्चे मांगते, कभी खजूर मिलता कभी नहीं मिलता।
پورے مدینے کے بچے، پہلے کے صحابہ کے بچے کیا کھائے؟ کھجور کھائے، طاقتور ہوئے. ہمارے بچے کیا کھائے؟ میگی، فلاں کیا کھائے؟ کچھ بھی نہیں، خالی پانی گرم کر کے بجائے بچے دبلے دبلے ہوئے. پہلے کے بچے کیسے طاقتور تھے؟ غریب نواز ابھی ہمارے ساتھ فرما رہے تھے، غریب نواز کیا کھائے؟ جو کھائے. رسول اللہ جو کھائے. تو پہلے کے لوگ اچھی غذا کھانے سے پیدل یہاں آئے. ہمارے بچے پیدل اسکول کو نہیں جا سکتے، انڈا لانے نہیں جا سکتے. یہ ہمارا حال ہے. صحابہ کے بچے کھجور تھے، طاقتور تھے. بچوں کو کھجور کھلائیے طاقتور بنتے. غور کر رہا تھا کہ صحابہ کے بچے پتھر مارتے تو جائے، صحابی باہر دوڑتے ہوئے آتے، جیسے ہی آتے تو جائے بچے ڈر کے بھاگ جاتے. اب پورے بچے مل کے مشورہ کریں. کیا کہا بولیے؟ آواز سے بولیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو بچوں کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا چھوٹے بچوں کو شفقت کرو، بچوں کو غصہ کرنا نہیں ہے، پیار کرنا ہے. تو آقا نے کہا وعلیکم السلام. اے بچوں، پیارے پیارے بچوں، کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیشہ آپ دعا کرتے ہم آمین بولتے، آپ دعا کرتے ہم آمین بولتے. ہماری التجا ہے، ہمارا معروضہ ہے، ہماری گزارش ہے. بولے کیا ہے؟ کہا ہم بچے دعا کریں گے آپ آمین کریں. ہم دعا کریں گے آپ آمین کہیں. اب مدینے کے صحابہ کے بچے جو ہے عقیدہ دیکھیے بچوں کا کیسا عقیدہ ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں. مدینے کے بچے دعا کرے یا اللہ فلاں صحابی کے کھجور کا جو جھاڑ ہے اس کے سارے کھجور زمین پہ بھاگے لے جائے. رسول اللہ نے کہا آمین. اب بچے بھاگے رہے، آمین ختم نہ، بچے پورے بھاگے. بچے ابھی ادھر جا رہے تھے، رسول اللہ کی طرف ادھر کو جا رہے، بھاگے. جیسے ہی بھاگے جھاڑ ہوا سے ادھر ہلا، ہل کر سارے کے سارے کھجور باہر گر گئے. بچے کھجور بھر لیے، پورے کھجور لے کے چلے گئے. صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کھجور چلے گئے. پھر کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ نے آمین کہا، تیرے کھجور گر گئے. اب منہ لٹکا کر اتنے قیمتی کھجور تھے گر گئے، چلے گئے. مایوسی کی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے. جا کر پھر کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا کہا؟ سلام کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بولے وعلیکم السلام. میرے بابا باپ پہ قربان یا رسول اللہ، میرے سارے کے سارے کھجور آپ کے آمین کہنے سے گر گئے. اللہ کے حبیب نے کہا کیا کہتا ہے؟ جا کے دیکھ جیسے کھجور تھے ویسے ہیں، جیسے کھجور تھے ویسے ہیں. پھر یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جھاڑ کھجور کا جیسے کا ویسا ہے. کھجور پہلے زیادہ تھے، اب زیادہ جیسے کہ ویسے کھجور موجود. یہ اختیار والے آقا ہے، یہ محمد رسول اللہ. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے. جس کو چاہے نواز دے، کسی کو اگر نواز دے تو نوازنے والے غریب نواز بن جاتے ہیں، کسی کو نواز دے غوث اعظم بن جاتے ہیں، کسی کو نواز دے تو یہ حیدر کرار بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں دی ہے مولا کائنات کی آل کو دی ہے، حیدر کرار کی آل کو دی ہے، اس کے بعد سب کو دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں، ایک نور سے بنے ہیں. وہ نور محمد کی کرنیں ہیں جو غریب نواز کی موجودگی میں ہے. آپ سے عرض کروں بزرگ دوستو، تو صحابہ کے بچوں کا جو عقیدہ تھا کہ رسول اللہ آمین کہہ دیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. مسلمانوں آج ہمارا یقین کمزور ہے. آج جتنے مصیبتیں مشکلیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ کمزور ہے. غیر کو دیکھیں، ایک ہاتھ سے بنائی چیز کو اتنی یقین سے پوچھتا ہے، اس کا عقیدہ دیکھیے، ہمارا عقیدہ دیکھیے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو پہچان کروانے والی ذات کا نام غریب نواز ہے. جس رسول کو مانتے ہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھانے والی ذات غریب نواز ہے. اگر غریب نواز اگر ایک مذہب کا اعلان کرتے، ایک مذہب بن جاتا، ایک دھرم بن جاتا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میں ایک غلام محمد ہوں، میں نبی کا ایک امتی ہوں. تو اللہ نے جو ہے غریب نواز کو بلندیوں پر پہنچا دیا. تو آج ہمیں عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو صلاۃ السلام آپ نے پڑھا، بڑی اچھی بات یاد آ گئی، بہت پیاری بات. اللہ اس عقیدے کو ہمارے سلامت رکھے. جو استاد محترم اس مثال کو دیا کرتے کہ ایک چوراہے پر
ایک چوراہے پر ایک فروٹ بیچنے والا تھا، چھوٹی سی منڈی پر، ٹھیلے پر. تو وہ پیارا تھا، مسلمان تھا، جو سامنے سے جاتا اس کو سلام کرتا، جو بھی سامنے سے جاتا سلام کرتا. سلام کرنا اسلام میں ضروری ہے. کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی مثال کے طور پر دیا روڈ پہ جاتا سلام کرتا. ہوتا یوں ہے کہ سامنے سے شیخ صاحب کا بھی گزر ہوتا. بڑی عظیم تھی کار کے اندر ایک صاحب جاتے رہتے، ان کو سلام کیا، اس نے دیکھا نہیں. دوسرے دن سلام کیا، ٹھیلا پٹی والے چلے گئے. تیسرے دن اس نے نظروں سے جواب دیا. پھر چوتھے دن، پانچویں دن، یہ سلسلہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے چل رہا. کیا کیا غریبت میں ٹھیلے بندی والے نے بولے کوئی اپنی کیا سلام کیا. کیا کرتا تھا وہ؟ سلام کیا. ایک امیر آدمی، کار میں جانے والا امیر آدمی کو سلام کیا. تو اس نے 1 2 مہینے 3 مہینے خالی منڈی والا ہے، کیا کرنے والا ہے. تو اس نے مقام آنے سے پہلے ذہن میں آنے لگا فلاں مقام پر اجمیر کے چوراہے کے پاس ایک غریب آدمی سلام کرنے والا ہے. تو والے اس کے ہاتھ رکھ. اب چلتے رہا مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے. اب 6 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ وہ بنڈی والا نظر نہیں آ رہا. پھر کار والا کئی کمپنیوں کو مالک، بہت بڑا پیسے والا. اب اس کو تشویش ہوئی کہ کیا ہے. تو 1 دن دیکھا نظر نہیں آیا، 2 دن دیکھا نظر نہیں آیا، سلام کرنے والا نظر نہیں آیا. ڈرائیور سے کہا کار کو روکو. کار روکی گئی. نیچے اتر کر پوچھا کہ یہاں ایک بنڈی والا کھڑے رہتا تھا، کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے، نہیں آ رہا 4-5 دن سے. پھر کار والے نے کہا کوئی اس کا گھر جانتے؟ کہا اس بچے کو معلوم لے جائیں. اس کار والے نے بچے کو بٹھا لیا، مارکیٹ گیا، شاپنگ مال میں سے سامان خریدا، اناج خریدا. مہینے میں گھسی. اتنی بڑی کار، اتنا بڑا سیٹ ہماری بستی میں. آتے گیا. اتنے میں بڑا بچہ ہوتا یہ گھر ہے. سیٹ صاحب کار سے اتر کر ڈرائیور سے کہا سامان لے آؤ. دروازے پہ دستک دیا. جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، بچی آئی، دروازہ کھولی. کہا کون؟ نیچے سے اوپر بچی دیتے حیرت میں گئے. سیٹ صاحب آپ کون؟ کہا تو یہ بابا ہے. کہا بابا اندر ہے. تو بابا وہ فروٹ بیچنے والا، جام بیچنے والا باہر کھانستے ہوئے باہر آیا. جیسے ہی سیٹ صاحب کو دیکھا اب رو رہا ہے. کہا آپ رو رہا ہے؟ سیٹ نے کہا کیوں رو رہے؟ رو رہا ہے، تعجب سے رو رہا ہے. بولے کیوں رو رہا؟ کہا آپ کا میرا رشتہ کیا ہے؟ آپ کا میرا رشتہ کیا ہے؟ کہا سلام کا، اس لیے رو رہا ہوں جس نبی
चीज रियाई बरिया करी पे तबाह हो सकती है। भरोसे मैशर अगर तुम्हारी बख्शिश का, तुम्हारी नजात का कोई सामान है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, नबी पे जितना सलाम पढ़ोगे, नबी पे जितना दरूद पढ़ोगे, तुम्हारी और हमारी बख्शिश की जमानत है। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। खास तौर से हमारे नेता जो है जुल्फ़िकार चिश्ती की मग़फ़िरत फरमाए, फज़ल मदीन साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जितने यहाँ खद्दाम से इंतकाल कर सबकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे जो साहब सईद साहब के साहिबजादे अल्लाह पाक रसूलुल्लाह की नाले के सदक़े शिफा अता फरमाए, जो मुसीबतें दूर फरमाए, हमारे घरों में जो बीमार है शिफा अता फरमाए, हमारे वालिदीन की उम्र दराज फरमाए, हमारे बच्चों की उम्र दराज फरमाए और हमारे साथ साथ की उम्र दराज फरमाए, उनके और उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं गरीब नवाज, आपकी चौखट पे बड़ी उम्मीदें लिए आए हैं, बड़ी तमन्ना लिए आए हैं। ये जाने से पहले, आने वाले साल से पहले जिस तरह यहाँ चलते हुए आए हैं, इन्हीं कदमों से मदीने जाना नसीब फरमा, मदीने के सरजमीन पर जाकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा। ये गरीब नवाज निगाहे करम फरमा दीजिए, हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाइए, हमारी उम्र में बरकत अता फरमाइए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाइए और करीब दीन और दुनिया की दौलत से सरफराज फरमाइए। दुश्मन ताकतों से, मुनाफिकीन से, मुशरिकीन से इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, अक़ीदे अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाइए, मिलादुन नबी की हिफाजत फरमाइए, इन खानकाओं की हिफाजत फरमाइए। गरीब नवाज की रहे मोहब्बत सारे मुसलमानों में अता फरमाइए। मौला करीम हम सब में इत्तेफाक अता फरमाइए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाइए, बीमारों को शिफा अता फरमाइए। मौला जो बच्चों का शादियां नहीं उनको नेक नसीब फरमाइए और जिनकी शादियां हो चुकी आपस में मोहब्बत अता फरमाइए। जो बच्चे तालीम हासिल करें, तालीम में तरक्की अता फरमाइए। हम सबको जो है दौलत अता फरमाइए, दीन की दौलत, आखिरत की दौलत अता फरमाइए और हमारे यहाँ जितने बुजुर्गान दीन में कौन वली है नहीं मालूम, उनके तमाम के दर्जा बुलंद फरमाइए। गरीब नवाज की बारगाह में बार बार आना नसीब फरमाइए। बेकसूर लोग जो जेलों में बंद दुनिया की कोने कोने में, उनकी रिहाई की बरकत अता फरमाइए। इलाही ताबूत खुर्शीद माही, चिरागे चिश्तियां रोशनाई, बगिरदारे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा व शिकस्ता रात पश्ती, वाक़े खाजाए उस्मान हारून, मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, ये खमसितुन उस्फी बिहा फवल बगाइल आखमती अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नहुम अल फातिमा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।